الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اپنی قوت کے منوانے کا ایک طریقہ جو حکمت اور مصلحت کا بھی تقاضا یہی ہوا کرتا ہے، اور جب مقابلے والی باتیں آتی ہیں تو یہی ٹیکنک بھی استعمال کرنا پڑے گا. خود کو پیش آئے نقصان اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر کچھ ہمت کا مظاہرہ کر جب آگے بڑھو گے تو دشمن کے اندر بہت جلد خوف پیدا کر سکو گے، اور اس قسم کی ہمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے، ساتھ بھی دیتے ہیں. اب اس آیت شریفہ سے جملہ 8 آیتیں ہیں. جنگ احد کے بعد جو صورتیں پیش آئی تھی اس صورتوں کا تکملہ اس میں ہے، لیکن ایمان کو باقی رکھنے، ایمان کے ساتھ جد و جہد کرنے کے کئی پہلو اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اور رب العزت سے مدد طلب کرنے کے طریقوں کی وضاحت ہے. ورنہ ہر جنگ میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کئی شکلیں ہوتی ہیں. تاریخ کے طور پر قرآن نے ان واقعات کو قلم بند نہیں کیا ہے. ایمان سے متعلق، ایمان کے پہلوؤں کو ظاہر کرنے سے متعلق چیزوں کا تذکرہ ہے. آج کی ان آیتوں میں یہ ہے، ہفتے کا دن تھا، 15 شوال تھی، جنگ احد جو کچھ ہوا تھا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ اب مدینہ لوٹ گئے. مشرکین مکے کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ نکل پڑے. کوئی 25 تا 35 کلومیٹر کا راستہ طے کر چکے مشرکین مکہ. جو صورتحال جو ہوئی تھی، ابتدا میں مسلمانوں کو پوری طرح کامیابی ملی تھی، لیکن اس کامیابی کے اوپر مہر لگنا باقی تھا. چند غلطیوں کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑا، جانی نقصان اور زخموں والا نقصان بھاری مقدار میں مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑا. نتیجے میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہو گئے. من جملہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مارے گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اہمیت تھی. مکے میں رہ تک ہی نیابت کرتے ہوئے مدینے میں آ کر اسلام کی روح کو پھیلانا، اسلام کا تعارف کروانا، یہ ذمہ داری کا کام انجام دیا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بہت بڑے بڑے کارنامے تھے، اور شفاعت میں بھی قریب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے ہوئے ہی شہید ہوئے. اور انہی کی شفاعت والی کیفیت سے دھوکہ کھا کر انہوں نے یقین کر لیا تھا مشرکین مکہ نے کہ محمد کا بھی قتل ہم نے کر دیا. یہ ندا عام کر دی گئی تھی. پھر بھاگم دوڑ شروع ہو گئی. صحابہ کا بھی ایک بڑا حصہ، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے اندر ایمان پختہ نہیں تھا، جو نفاق کے درجے میں تھے یا منافق تھے، وہ اور ہوا دے کر
تمام کے تمام کو بھاگنے کا راستہ فراہم کرتے گئے، نتیجہ نقصان کا بھگتے۔ اور جتنے بھی جو بچے تھے، کسی کو 7، کسی کو 10، کسی کو 11، کسی کو 15، کسی کو 16 تیروں کے زخم بھرے ہوئے تھے۔ اب دوا دارو کے مقصد کی طرف آگے بڑھے ہوئے تھے، اچانک فیصلے میں تبدیلی آتی ہے جو آج کی نایتوں میں، جو تقریباً 25 تا 35 سال کا فاصلہ طے کر کے آگے بڑھ گئے تھے مشرکین مکہ۔ ابو سفیان جو ان کا سردار تھا، جنگ احد میں فتح مکہ میں اسلام لاتے ہیں ابو سفیان۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جن کے گھر میں جو پناہ لے لیا اس کو امن و امان ہے، اس کو ماریں گے نہیں، قتل کریں گے نہیں، یہ اعلان۔ یہی ابو سفیان ہے جو آج مسلمان ہوئے۔ نہیں ابو سفیان ہی کے اس سے ہے حضرت میرے معاویہ کا نسب۔ یہی ابو سفیان کی اہلیہ ہندہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کے لیے، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں سپاری دینا، سپاری لینا، یہ انتظام انہوں نے کیا تھا۔ زمانے دراز سے ایک حبشی غلام کو ٹریننگ دی تھی، وہ جنگ میں حصہ لینا اس کا مقصد نہیں تھا، ہر صورت میں ان کا پیچھا کر نشانہ لگا کر ان کو ختم کرنا تھا، وہ بھی ختم۔ اب زخموں میں چور ہیں، ادھر ابو سفیان سب کو جمع کر جب اس کے دماغ میں بات آئی ہم تو لوٹ رہے ہیں، کیا لے کر لوٹ رہے ہیں؟ خالی ہاتھ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے سلا دیا، قتل کر دیا، کئی کو زخمی کر دیا، لیکن اصل جو مقصد تھا محمد کو تو ہم نے مارا ہی نہیں، وہ زندہ رہ گئے۔ اور دوسرے جنگ جیتنے کے بعد قابل لحاظ مال و متاع دولت کا حصہ جمع کر کے لے جانا پڑتا۔ اب ہم یہ جیتنے کے بعد ہمارا کام یہ تھا فوراً مدینے میں گھستے، سارے گھروں کو لوٹتے، وہاں کے بچوں کو عورتوں کو لے کر جاتے، غلام بناتے، فلاں فلاں کرتے۔ خالی ہاتھ ہم جا رہے ہیں، نہیں جانا ٹھیک نہیں۔ ایسا کرتے ہیں چلو اب سیدھا مدینہ شہر کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کیونکہ اب تک تو ہم غالب آئے ہیں، ان کی نظر میں اس غلبے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جتنا کچھ ہو سکتا ہے مال و متاع لوٹیں گے۔ اس خبر کے اشارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ اعلان کر دو۔ اعلان کا طریقہ اذان دینا تھا، سب کو جمع کرو، یہ کہو کہ اسی حالت میں ہم کو دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے ہم کو پیچھے جانا، اور اس میں شرط یہ بھی لگا دیا آپ نے صرف وہی لوگ جائیں گے جو کل میدان جنگ میں، جنگ احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے، دوسرا نہیں آئے گا۔ جو شریک تھے ہر ایک، کوئی 5، کوئی 6، کوئی 10، کوئی 12، کوئی 15 بڑے بڑے زخموں تیر جو گھسے تھے، وہ زخموں سے 2-4 پٹیاں مارنا، دوائیں لگانا، اس کا علاج معالجے کی طرف اب اس میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کام ہوا نہیں تھا، فوراً اعلان ہو گیا یہی لوگ نکلنا، دوسرے لوگ نہیں آنا۔ جو دوسرے آنے کی بھی خواہش کی تو ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ جو زخموں میں چور ہیں، نڈھال ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے امتحانات ایسے سخت ہوتے ہیں، ایمان کی منزل کو پانا، آگے بڑھنا اتنا سخت دشوار کن راستہ ہوتا ہے، اس پہلو کو قیامت تک کے لیے رکھ کر بتایا گیا۔ اپنے عزیز و اقارب کے بھی قتل ہو جانے کے باوجود بھی اس غم کو لے کر اصل مقصد کے پانے میں پیچھے نہیں ہٹنا۔
بعضوں کا خیال ہوا اب کیسا نکلتے ہیں ہم. بعضوں نے کہا ٹھیک ہے. بعض تو وہ تھے کہ پٹی لپیٹی جا رہی تھی مکمل کیے پر اسی حالت میں حکومتیں نکل گئی. دوسرے جو کل کے جنگ میں شریک نہیں تھے آنے کی اجازت چاہیے، اجازت نہیں ملی. صرف ایک شخص کو ملی، جابر بن عبداللہ بن حرام. روایت کے مطابق اس جنگ میں ان کے باپ مارے گئے، 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑ گئے، قرض وغیرہ والی کیفیت ہے. اب ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہی کے اوپر ہے. پھر بھی آ کر اجازت طلب کی کہ میں چلتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تمام کے پیچھے کسی آدمی کا نہیں رہنا اچھا نہیں ہے غلام. انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اجازت چاہیے تو ان کو ایک اجازت بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ سینکڑوں 500 700 کی بات نہیں رہی، اب تعداد رہے صرف 70 کی رہی. بعض آگے پیچھے ہٹ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر نکل پڑے. اب جو آنا ہے ہو نہ آنا ہے مت آؤ، اگر ضرورت پڑی تو میں صرف تنہا میں نکل رہا ہوں. جو نہیں نکلتا اب کافر ہو جاتا. ایمان کی کڑی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے، ہیلے بہانے میں چل نہیں سکتے. نکلے مدینہ طیبہ سے 8 میل، آج کل تو کلومیٹر کا حساب ہے، شاید 12 تا 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے 8 میل بولے تو. مقام حمراء الاسد. اس کے غزوات کے اندر فہرست پوری تفصیل سے پڑھیں گے. جنگ بدر، جنگ بدر صغریٰ، جنگ احد، حمراء الاسد. جنگ بدر میں عملی جنگ ہوئی. جنگ بدر صغریٰ جو 1 سال کے بعد ہوئی تھی، اعلان کر دیا گیا تھا، کافروں نے کیا تھا. ادھر تیار ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، لیکن وہ اپنے حالات کا بہانہ کر کر وہ آ نہیں سکے. اعلان کے مطابق ایک طرفہ پارٹی جمع ہو گئی، وہ نہیں آنا ان کے لیے اور باعث شرم تھا صحابہ کرام مسلمانوں کے لیے. نتیجے میں وہ قیام کر کر وہ موسم بازار کے لگنے کا، بدر صغریٰ کا قیام کیے، تجارت کیے. وہ پیدل اٹھا کر سارے مسلمان واپس لوٹے. پھر جنگ احد ہوئی. اب جنگ احد میں یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر یہ نکلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد مقام تک پہنچے جو 8 میل دور تک تھا. اور اس کے آگے جو ابو سفیان سارے مشرکین مقام روحا کے نام سے مقام تھا، وہ وہاں تھے. اس وقت کا کمیونیکیشن نظام افراد کے آتے جاتے ہوئے اطلاعات لینے کا یا نمائندوں کو بھیجنے کا. اب قدرت جو انتظامات کرتی ہے وہ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کر کے پورا کرتے نہیں. ہمت شکنی ہوتی ہے، دل ٹوٹ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کے بجائے واپس ہو جاتے ہیں. ایسا مسلمانوں میں اور کم سے کم تعداد ہونے کے باوجود یہ اتنا سب عظیم جانی نقصان اٹھا کر پھر ہمت کر کے نکلنا، بس یہ واقعہ ان کی ہمت توڑ دیتی ہے. اس کیفیت کو آج کی آیتوں میں ہے. صورتحال ایسی ہے، ادھر سے آ کر نمائندہ بتاتا ہے کہ ایسی تیاری کر کر رہے ہیں. ادھر صحابہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز مت نکلو، یعنی اپنے گھروں میں رہو، مدینے میں رہو. یہ خبر، یہ مشورہ انتہائی غلط ہے.
باہر میدان میں آدمیوں سے جنگ ہوگی، نقصان آدمیوں کا ہوگا، بستیوں کے اندر ہوگا، معصوم بچوں کا بھی ہوگا، عورتوں کا بھی ہوگا، مال و متاع کا ہوگا، ساری چیزیں کو۔ بس ترجمہ یہ ہے، یقیناً وہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو، اس حکم کو قبول کر لیا، نکلنے کا جو حکم ہوا تیار ہو کر نکل گئے۔ کب نکلے؟ من بعد ما اصابهم القرح، جبکہ تمام کے تمام زخموں سے چور رہے۔ اب ایمان کو باقی رکھنے، ایمان کے لیے جان لگانے والی بات، زخموں کی طرف توجہ کرنے والا پہلو نہیں۔ تو یہ لوگ واقعی نیک لوگ ہیں، یعنی ایمان والے معاملے سچے ہیں، خوف خدا بندی رکھا انہوں نے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس یقیناً سب سے بڑا اجر ہے۔ ثواب کا ملنا ایک چیز ہے، لیکن وہ ثواب عظیم درجے میں، بڑے قدر و منزلت کے ساتھ، رتبے کے ساتھ کا ملنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اسی کی تفصیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب ان کو بتانے والوں نے آ کر بتایا، ان کے نام آتے پتے ہیں، نعیم بن مسعود اشجعی، محمد بن ابو معاذ خزاعی، پھر فرائے قبیلے کا کئی لوگوں کی آمد رفتی، پورے واقعات، تاریخ، ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک تاریخ ہے، لکھی ہوئی ہے، ایک ایک نام کے ساتھ، اتے پتے کے ساتھ ہے، وہ تفصیل سنانا نہیں ہے، وہ پس منظر کا ذکر ہے۔ جس وقت ان کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے ان کے لیے لوگ آ کر یہ کہے کہ ان الناس قد جمعوا لکم، وہ لوگ یعنی کافر مسلمانوں تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، تمہارا خاتمہ کرنے کے لیے، تمہارے شہر پر حملہ کرنے کے لیے، تمہارا مال و متاع لوٹنے کے لیے، ہتھیار کے ساتھ تو ہے، چاہے صرف ایک دن کے بعد والی بات ہے۔ 15 شوال کو یہ بات ہوئی، ہفتے کا دن، 16 شوال کا دن ہے، اتوار کا دن، پھر یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ نمائندے نے آ کر کہا کہ یہ اکٹھا ہو گئے، تیار ہو گئے، اتفاق کر لیں، فخشوا، لہٰذا تم ان سے خوف کھاؤ، ڈرو، نکلنے کی کوشش مت کرو، یہیں پر کچھ نے بچنے بچانے کی کوشش کرو، یہ پیام بتایا۔ لیکن ایمان کے جذبے میں ہوا کیا؟ فزادہم ایمانا، جو یہ دھمکی والی باتیں سنے، ان کا ایمان کے اندر ایک جان اور آ گئی، طاقت اور بڑھ گئی، ہمت کر کے نکل پڑے۔ رب العزت کو یہ چیز پیاری ہے۔ اس وقت یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی کو اس قرآن میں یوں سمجھو کہ پیغمبر علیہ السلام کی جو مدد فرمائی تھی جس وقت آگ میں آپ کو ڈالا گیا تھا، بس آپ نے یہ فرمایا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ آپ قرآن میں جو کا تو ہے ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نہ کے معنی آتے ہیں وی آر، ہم سب کے ساتھ، نہ تو جماعت کی شکل تھی، کرنا پڑنا ہے تو نہ کی جگہ خالی بھی کرنا، حسبی، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ کئی روایتیں اس کے اندر، ہر ایسی چیز جو زیادہ مصیبت کی آ جائے، سہارے کمزور ہو جائیں، تو اس امت کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے یہ وظیفہ کارکرد بتایا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں جب کبھی اس قسم کی چیز آتی تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، حسبی اللہ نعم الوکیل، یا جو کا تمہیں پڑھ سکتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، دو جملے الگ الگ ہیں۔ سارے ذریعے اسباب دنیا کے اب ہمارے لیے نہیں، اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ ایسے حالات میں نعم الوکیل، ہم سارے کے سارے معاملات، ہماری کامیابی ناکامی، کامیاب ہونا نہ ہونا، انجام کا اچھا ہونا برا ہونا، جو بھی ہونا ہے، میں
اگر حزبی پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے کر دینا، اللہ جانے جو چاہے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا وہی چیز اس کلام پاک کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، سارے صحابہ نے بھی یہ کہا۔ اسی بنیاد کے اوپر جب آگے بڑھے، دشمن کے قدم ڈگمگا گئے، آگے بڑھنے کے ارادے چھوڑ کر واپس پلٹ کر وہ مکے کو چلے گئے، اور یہ اطمینان کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک طریقے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اس کا ذکر ہے۔ یہاں واقعے کے طور پر پڑھنا اور سننا نہیں ہے، واقعے کے پیچھے رب العزت کا منشا ایمان والے کے ساتھ کیا ہے، ایمان کے تقاضے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے کیا ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کبھار ایسے موڑ آتے ہیں، ایسے وقت پر اپنے ایمان کو سنبھالنا اور بچانا، اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ ایمان کے اوپر بقا ہوتی ہے۔ زندگی بھر بہت کچھ کیا ہوں گا ایمان کے ظاہری چیزیں، لیکن مشقت والی گھڑیاں اس میں نہیں آئی تھی۔ زندگی کے بعض مراحل میں ہر انسان کے ساتھ نوعیت الگ ہوتی ہے، جنگ کی شکل ہونا ضروری نہیں ہے۔ کسی بھی معاملات وغیرہ میں اس وقت اٹل ہونا، ٹکنا، یہ ایمان ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی کے بنیاد کے اوپر اس کی مغفرت ہوتی ہے، وہ جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اس وقت صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس حسبنا اللہ نعم الوکیل کہا۔ اللہ نے کیا کیا، انجام کیا ہوا، نہیں ہوئی جب وہ ادھر چلے گئے، فانقلبوا، وہ سب کے سب پلٹ کے چلے۔ کیوں پلٹے؟ بنعمت من اللہ، یہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ کی رحمت مہربانی سے ہوا۔ ارادہ کر کے تو یوں آ رہے تھے نا، آتے پلٹے کیوں؟ پلٹانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ کیوں پلٹائے؟ تمہاری اس ایمان کی کڑی کے اوپر، تمہارے مضبوط ثابت قدم کی کے اوپر، اپنے سارے معاملات کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے اوپر، یقین کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں، اس یقین کو ظاہر کرنے کے لیے زخموں کی حالت میں بس نکل پڑے۔ اب آرام کی ضرورت ہے، یہ نہیں، ایمان کی ضرورت ہے، یہ ہے، اس بنیاد پر نکل پڑے۔ تو اللہ کی مہربانی سے سب وہ پلٹ گئے، دوسرا اللہ کے فضل و کرم کی زیادت تھی۔ لم یمسسہم سوء، اب جو پلٹے اب ذری خروج بھی نہیں لگی تم کو، سامنا نہیں معاملہ سامنا۔ وجہ بھی بتاتے ہیں واتبعوا رضوان اللہ، اس سلسلے میں جو اقدام کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی حاصل کرنے کی بنیاد تھی، اس کی اتباع کی۔ یہ انسان کی اپنی جانب سے انتھک کوشش تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اپنی قدرت کا تقاضا، میری شان جو ہے، اللہ تعالیٰ کیا انجان لو، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل و کرم والے، ایسوں کے ساتھ سب سے بڑا فضل و کرم وہ کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات ذکر کرتی ہے، ایسی شکلیں ہوتی کیوں؟ یہ شیطان، شیطانی طاقتیں، شیطانی فکر، شیطانی ایمان کمزور رکھنے والوں کو اس جیسی چیزوں کے ڈرا کر، ہیبت پیدا کر خوف دلا کر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ایمان کا تقاضا جیسا یہ ڈٹے تھے، تم بھی ڈٹو، ڈٹ کر آگے بڑھو تو دیکھو گے جو بڑی طاقت آگے بڑھ رہی تھی، اسی کو اور چند آیتوں کے بعد آئے گا، قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ہیبت ناک معلوم ہوتی ہیں چیزیں، ایمان کی بنیاد پر آگے بڑھے تو پتہ چلے گا کہ اتنا کمزور تھا شیطان، دیکھنے کو اتنے بھاری تھے، نتیجہ ایسا نکلے گا۔ اس کی تفسیر اگلے 3 آیت میں آئے گی۔